نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی آج کی اس محفل میں علم غیب جو بیان ہو چکا ہے، آج ان حدیثوں کا تذکرہ کرتے ہیں جس حدیثوں کو ناسمجھی میں وہ لوگ نبی میں علم غیب کا انکار کرتے ہیں اور نقص نکالتے ہیں۔ اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ حاکم حکیم داد دوا دیں یہ نہ دیں کچھ، مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے۔ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانے گیا۔ مشکات شریف کی پہلی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام ایک نکاح میں تشریف لے گئے جہاں انصار کی کچھ بچیاں دب بجا کر جنگ بدر کے مقتولین کے مرثیہ کے گیت گانے لگی، یعنی جو لوگ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے تو ان کے یاد کر کے مرثیہ میں شعر میں ان کا تذکرہ بیان کیا جا رہا تھا، اور ان کے تذکرے جب ہو رہے تھے تو ان میں سے کسی نے یہ مصرع پڑھا، انہی میں سے کچھ بچیوں نے مصرع پڑھا۔ وہ کیا پڑھا کہ دفینہ نبی یعلم ما فی غدن، ہم میں ایسے نبی تشریف فرما ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ تو جب یہ شعر پڑھا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ چھوڑ دو، وہ وہی گاؤ جو پہلے گاتی رہی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے۔ اعتراض کرتے ہیں دوسری جماعت والے، اہل سنت والجماعت کے مخالف جماعت والے یہ اعتراض کرتے ہیں، نبی میں نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، سچی بات کیوں روکا، یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس میں دوجوں نے فرمایا میں نہیں جانتا، بلکہ فرمایا کہ چھوڑو وہی پڑھو۔ اولاً تو غور کرنا چاہیے کہ مصرع خود ان بچیوں نے تو بنایا نہیں تھا، کیونکہ بچیوں کو شعر بنانا نہیں آتا، اور نہ کسی کافر و مشرک نے بنایا یہ شعر نبی کی شان میں کہ نبی ہمیں وہ نبی تشریف فرما ہے جو کل کی بات جانتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے تھے، لا محالہ یہ کسی صحابی کا شعر ہے، بتاؤ وہ شعر بنانے والے صحابی معاذ اللہ مشرک ہیں یا نہیں، تو یہ عقیدہ رکھیں کہ نبی کی علم غیب ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے نہ تو اس شعر بنانے والے کو برا کہا، نہ شعر کی مذمت کی، بلکہ اس کو گانے سے روکا۔ کیوں روکا؟ 4 وجہ سے۔ اول تو یہ کہ اگر کوئی ہمارے سامنے ہماری تعریف کرے تو بطور انکساری کہتے ہیں چھوڑو، ارے میاں یہ باتیں چھوڑو، وہ وہی باتیں کرو، یہ بھی انکسارن ہے، عاجزی ہے۔ دوسری یہ کہ کھیل کود گانے بجانے کے درمیان نعت کے اشعار پڑھنے سے ممانعت فرمائی، اس کے لیے ادب چاہیے۔ تیسری یہ کہ غیب کی نسبت اپنی طرف کرنے کو ناپسند فرمایا۔ چوتھی یہ کہ مرثیہ کے درمیان نعت ہونا، جہاں غم کے اشعار پڑھے جاتے ہوں اس محفل میں خوشی کے اشعار پڑھنا مناسب نہیں، تو مرثیہ کے درمیان نعت ہونا ناپسند فرمایا، جیسا کہ آج کل نعت خواں کرتے ہیں کہ نعت اور مرثیہ کو ملا کے پڑھتے ہیں۔
مرکات شریف اسی حدیث کی ماتحت ہے کہ منع فرمایا علم کی نسبت اپنی طرف کرنے کو، کیونکہ علم غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور رسول وہی غیب جانتے ہیں جو اللہ بتائے۔ یا یہ ناپسند کیا کہ آپ کا ذکر دف بجانے میں مقتولین کے مرثیہ کے درمیان کیا جائے، کیونکہ آپ کا درجہ اس سے افضل و اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اشعت اللمات میں اسی حدیث کی ماتحت ہے کہ گفتہ اند کی منع آ حضرت عظیم قول بجہت آ است کی در روے اسناد علم غیب است با حضرت پس آ حضرت را ناکوشی آمد و بغضے و بازے گویند کی بجہت آ است کی ذکر شریف دے در اسنا لہو مناسب نہ باشد۔ تو شارحین نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا اس کو منع فرمانا یہ اس لیے ہے کہ اس میں علم غیب کی نسبت حضور کی طرف ہے، لہذا آپ کو ناپسند آئی، اور بعض نے فرمایا آپ کا ذکر شریف کھیل کود میں مناسب نہیں۔ مدینہ شریف میں انصار باغوں میں نر درخت کی شاخ مادہ درخت میں لگاتے تھے تاکہ پھل زیادہ دے۔ اس کام سے انصار کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اس کام کو عربی میں تلقیح کہتے ہیں۔ انصار نے تلقیح چھوڑ دی، خدا کی شان پھل گھٹ گئی۔ اس کی شکایت سرکار دو عالم کی خدمت میں پیش ہوئی تو فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، اپنے دنیاوی معاملات تم خوب جانتے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کو علم غیب نہ تھا، تلقی روکنے سے پھل گھٹ جائیں گے، اور انصار کا علم آپ سے زیادہ ثابت ہوا معاذ اللہ۔ یعنی مدینہ کے رہنے والے وہ باشندے جنہوں نے دوسرے مسلمانوں کی باہری مسلمانوں کی مدد کی تھی، ان کا انصار کہتے ہیں، مہاجرین کی مدد کی تھی۔ ان انصاریوں نے نر کا پھل مادہ میں لگاتے تھے، قلم کرتے تھے، یعنی قلم پیڑ کرتے تھے جس سے پھل زیادہ پیدا ہوتا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو، بلکہ قلم نہ کیا کرو۔ اللہ کی شان اس سال پھل کم آئے، تو اب کہتے ہیں کہ اگر حضور کے علم غیب تھا، آئندہ کی باتوں کو جان لیتے ہیں، تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے کیوں روکا؟ تو اس کی کئی وجہ ابھی حضور کا یہ فرمانا کہ تم اپنے دنیاوی معاملات میں بہتر جانتے ہو، تو اس کی کئی وجہ ہیں۔ جواب کہ حضور علیہ السلام کا فرمانا انتم عالم بامور دنیاکم اظہار ناراضگی ہے۔ جب تم صبر نہیں کرتے تو دنیاوی معاملات تم جانو، جیسا کہ ہم کسی سے کوئی بات کہیں اور اس میں کچھ تعامل کرے تو کہتے ہیں بھائی تو جان، بات سمجھانے بنا مانے تو کہتا ہے بھائی تو جان۔ اسے نفی علم غیب مقصود نہیں ہوتا کہ میں نہیں جانتا، اس کا مطلب بھائی سمجھا دیا، نہیں مان رہا ہے، صبر نہیں کر رہا ہے تو جان۔ شرح شفا ملا علی قاری بحث معجزات میں فرماتے ہیں وَخَصَّصَهُ اللَّهُ مِنَ الْإِطِّلَاعِ عَلَى جَمِيعِ مَصَالِحِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تمام دینی دنیاوی مصلحتوں پر مطلع فرمانے سے خاص فرمایا۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضور نے انصار کو درختوں کے تلقیح کرتے ہوئے پایا تو فرمایا کہ تم اس کو چھوڑ دیتے تو اچھا تھا۔ انہوں نے چھوڑ دیا، کچھ پھل ہی نہ آیا، ناقص آیا، تو فرمایا اپنے دنیاوی معاملات تم جانو۔ شیخ سنوسی نے فرمایا کہ آپ نے چاہا تھا کہ ان کو خلاف عادت کام کر کے باب توکل تک پہنچا دے، اللہ کے ذات پر بھروسہ
انہوں نے نہ مانا تو فرما دیا کہ تم جانو، اگر وہ مان جاتے اور 1-2 سال نقصان برداشت کر لیتے تو اس محنت سے بچ جاتے۔ ملا علی قاری اسی شرح شفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 238 میں فرماتے ہیں کہ ولا تبتوا علی کلامہ لفاقوا فی الفن ولا رفع عنہم کلفتہم معالجتی۔ اگر وہ حضرات حضور کے فرمان پر ثابت ہوتے رہتے تو اس فن میں فوقیت لے جاتے اور ان سے تلقیح کی محنت دور ہو جاتی، پھر انہیں قلم کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، اللہ انہی درختوں میں برکت عطا فرماتا۔ اور فصل الخطاب میں علامہ قیصری سے نقل فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے علم سے زمین و آسمان میں ذرہ بھر چیز بھی پوشیدہ نہیں، اگرچہ آپ فرماتے تھے کہ دنیاوی کام تم جانو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کبھی کاشتکاری نہ کی تھی اور نہ کاشتکاروں کی صحبت حاصل کی، مگر زمانے قحط آنے سے پہلے حکم دیا کہ غلہ خوب کاشت کرو، اور فرمایا فما حصدتم فذروہ بسنبلہ، جو کچھ کاٹو اس کو بال ہی میں رہنے دو، یعنی گیہوں کی حفاظت کا طریقہ سکھایا۔ آج بھی غلہ کو بھوسے میں رکھ کر اس کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو کھیتی باڑی کا خفیہ راز کس طرح معلوم ہوا؟ فرمایا ارجعنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھ کو زمین کی خزانوں پر مقرر کر دو، میں اس کا محافظ اور ہر کام جاننے والا ہوں۔ یہ ملکی انتظامات وغیرہ کس سے سیکھے؟ تو کیا حضور علیہ السلام کی دانائی حضور کا علم حضرت یوسف سے بھی کم ہے؟ معاذ اللہ سمجھ دے۔ ترمذی شریف کتاب التفسیر سورہ انعام میں ہے کہ حضرت مسروق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص کہے کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا یا کسی شے کو چھپایا وہ جھوٹا ہے، اعتراض کرتے ہیں۔ تو جو کہے حضور کل کی بات جانتے ہیں اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ جواب، حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں باتیں اپنے ظاہری معنی پر نہیں، آپ کے قوی اپنی رائے سے ہے، اس پر کوئی حدیث مرفوع پیش نہیں فرماتے، بلکہ آیات سے استدلال فرماتی ہیں۔ رب تعالیٰ کو دیکھنے کے متعلق حضرت ابن عباس نے روایت پیش فرمائی، اور اب تک جمہور اہل اسلام علیہ السلام اس کو مانتے آئے ہیں۔ دیکھو اس کی تحقیق مدارج النبوہ اور نسیم الریاض وغیرہ میں ہماری کتب شان حبیب الرحمن میں۔ علامہ نعیم اختر احمد یار خان نعیمی کی کتاب سورہ نجم میں اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ کا فرمانا کہ حضور نے کوئی چیز نہ چھپائی، اس سے مراد احکام شریعت تبلیغ ہے، ورنہ بہت سے اسرار الہی پر لوگوں کو مطلع نہ فرمایا۔ مشکات شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ کو حضور علیہ السلام سے 2 قسم کے علم حاصل ہوئے، ایک وہ علم جس کی تبلیغ کر دی، دوسرے وہ کہ اگر تم کو بتاؤں تو تم میرا گلا گھونٹ دو گے، میرا گلا کاٹ دو گے، تو اس سے معلوم ہو کہ اسرار الہی نامحرم سے چھپائے گئے۔ اس لیے اسی طرح حضرت صدیقہ کا یہ فرمان کہ کل کی بات تو حضور نہیں جانتے تھے، تو اس سے مراد بذات نہ جانتے تھے، یعنی خود سے نہیں جانتے، اللہ کے علم دینے سے جانتے ہیں۔ اور صدہا حدیث قرآنی آیات کی مخالفت لازم آوے گی۔ حضور علیہ السلام نے قیامت کے دجال کے، امام مہدی کی اور حوض کوثر کی شفاعت کی، بلکہ امام حسین کی شہادت کی، جنگ بدر ہونے سے
پیشتر کفار کے قتل کی جگہ اور قتل کی خبر دی میرے آقا نے۔ نیز حضرت عائشہ کے فرمان کے ظاہری معنی بھی کیے جائیں تو مخالفین کے بھی تو خلاف ہیں کہ وہ بہت سے غیب کا علم مانتے ہیں، اس میں بالکل نفی نہیں۔ مجھے آج یقین ہے کہ کل پنجشنبہ ہوگا، سورج نکلے گا، رات آوے گی، یہ بھی تو کل کی بات کا علم ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے معراج جسمانی کا بھی انکار فرمایا، مگر یہی کہا جاتا ہے کہ واقعہ معراج ان کے نکاح میں آنے سے پیشتر تھا، ان کے علم میں نہ آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا، جگہ تلاش کرایا گیا، نہ ملا، پھر اونٹ کے نیچے سے برآمد ہوا۔ اگر حضور کو علم تھا تو ان لوگوں کو اسی وقت کیوں نہ بتا دیا؟ ہار وہاں سے معلوم ہوا کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا، معاذ اللہ۔ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مائی عائشہ کا ہار جب گم ہو گیا تو اس میں مشقت کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ بتا دیتے کہ اونٹ کے نیچے ہے، جا اٹھا کے لے لو۔ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ اب اس ہار نہ بتانے سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ حضور کے علم غیب نہیں؟ میں جانتا ہوں کسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں، اس کا مطلب کہ میں جانتا ہی نہیں۔ اس کا جواب ہے کہ حدیث سے بتانا معلوم ہوا کہ نہ جاننا نہ بتانے میں سدا حکمتیں ہوتی ہیں۔ بعض حضرات نے چاند کے گھنٹوں بڑھنے کا سبب دریافت کیا، رب تعالیٰ نے بتایا کہ تو کیا خدا پاک کو بھی علم نہیں؟ معاذ اللہ۔ مرضی الہی یہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گو اور مسلمان اس کی تلاش میں یہاں رک جائیں، ظہر کا وقت آ جائے، پانی نہ ملے، تب حضور علیہ السلام سے عرض کیا جائے کہ اب کیا کریں، تب یہ آیت تیمم ہو۔ اگر ہار نہ گم ہو گیا ہوتا اور میرے آقا بتا دیتے، وقت نہ گزرتا وہاں، تو تیمم کرنے کا طریقہ ہی نہ ملتا، جس سے حضرت عائشہ صدیقہ کی عظمت قیامت تک کے مسلمانوں کو معلوم ہو کہ ان کے طفیل ہم کو تیمم کا حکم ملا۔ اگر اسی وقت ہار بتا دیا جاتا تو آیت تیمم کیوں نازل ہوتی؟ رب کے کام اسباب سے ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو آنکھ قیامت تک کے حالات کو مشاہدہ کرے، اس سے اونٹ کے نیچے کی چیز کس طرح مخفی رہ جائے گی؟ یہ شان محبوب علیہ السلام پہچاننے کی خدا توفیق دے انہیں۔ اور حدیث پاک میں باب الحوض والشفاعت میں ہے کہ حوض پر ہمارے پاس کچھ قومیں آئیں گی جن کو ہم پہچانتے ہیں، وہ ہم کو پہچانتے ہیں، پھر ہمارے اور ان کے درمیان آڑ کر دی جائے گی۔ ہم کہیں گے یہ تو ہمارے لوگ ہیں، تو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا نئے کام کیے۔ پس ہم فرمائیں گے دور ہو اس کو جو میرے بعد دین بدلے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو قیامت میں بھی اپنے پرائے اور مومن کافر کی پہچان نہ ہوگی۔ یہ اعتراض کرتے ہیں تو کیونکہ آپ مرتدین کو فرمائیں گے یہ میرے صحابہ ہیں، اور ملائکہ عرض کریں گے آپ نہیں جانتے۔ جواب: حضور علیہ السلام کا ان کو صحابی کہنا طعنے کے طور پر ہوگا، اور ان کو آنے دو، یہ تو ہمارے بڑے مخلص صحابہ ہیں، اور ملائکہ کا یہ عرض کرنا ان کو سنا کر غمگین کرنے کے لیے ہوگا، ورنہ ملائکہ ان کو یہاں تک آنے ہی کیوں دیا؟ جیسا قرآن کریم میں ہے کہ جہنمی کافر سے کہا جائے گا ذق انکا انت العزیز الکریم، عذاب چکھ، تو عزت والا کرم والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھ کر فرمایا تھا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر غور کی بات تو یہ ہے کہ آج تو حضور علیہ السلام ان سارے واقعات کو جانتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عارفہم، ہم ان کو پہچانتے ہیں، کیا اس دن بھول جائیں گے؟ نیز قیامت کے دن مسلمانوں کی چند علامات ہوگی: اعضائے وضو کا چمکنا، مہر نورانی ہونا، چہرہ نورانی ہونا،
یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال کا ہونا، پیشانی پر سجدہ کا داغ ہونا۔ دیکھو مشکات شریف کتاب الصلاۃ، اور کفار کی علامت ہوگی، کفار کی علامت ہوگی تو ان کے خلاف ہونا، اور ان لوگوں کو ملائکہ کا روکنا ان کی ارتداد کی خاص علامت ہوگی جو آج بیان ہو رہی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اتنی علامت ہوتے ہوئے حضور ان کو نہ پہچانے؟ نیز آج تو حضور علیہ السلام نے جنتی جہنمی لوگوں کی خبریں دے دی، عشرہ مبشرہ کو بشارت دے دی جنت کی، 2 کتابیں صحابہ کرام کو دکھائی جس میں جنتی جہنمی ہونے والوں کے نام ہیں۔ وہاں نہ پہچاننے کی کیا معنی؟ حضور کو تمام مخلوقات سے زیادہ علم ہے، پھر فرشتوں کو تو خبر ہے یہ مرتد ہیں، اور حضور علیہ السلام کو خبر نہ ہو؟ ہمارے آقا سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، تمام نبیوں کے سلطان ہیں، تو ایک فرشتوں کی اتنی جانکاری تو حضور کو خبر نہیں؟ رب فرماتا ہے یعرف المخربون مجرمون بسیماہم سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود، معلوم ہے قیامت میں نیک و بد کی علامت چہرے پر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا کی شان بہت بلند و بالا ہے، اور اللہ تعالی گمراہوں کو ایمان کی دولت سے نوازے۔ بخاری شریف میں باب فدق افق میں ہے کہ حضور حضرت عائشہ صدیقہ کو تہمت لگائی گئی، حضرت عائشہ کو تہمت لگائی گئی، اور اس پر پریشان تو رہے مگر بغیر وحی آئے ہوئے کچھ نہ فرما سکے یہ تہمت صحیح ہے یا غلط۔ اگر علم غیب ہوتا تو پریشانی کیسی، اور اتنے روز تک خاموش کیوں فرمائی؟ یہ حدیث اس کا جواب یہ ہے، اس میں بھی نہ بتانا ثابت ہے کہ نہ کی جاننا۔ حضور نے کہا نہیں کہ میں نہیں جانتا، بلکہ نہیں بتایا، خاموش تھے۔ نمبر 1 اس کا جواب، اور نمبر 2 نہ بتانے سے نہ جاننا لازم نہیں آتا۔ کوئی چیز پوچھے میں نہ بتاؤں تو کیا اس کا مطلب میں نہیں جانتا؟ ایسا نہیں۔ خود رب بھی بہت سے روز تک ان کی عظمت کی آیات نہ اتاری تو کیا رب کو بھی خبر نہ تھی؟ معاذ اللہ۔ نیز بخاری کی اسی حدیث میں ہے ما علمتم علی اہلی الا خیرن، میں اپنی بیوی کی پاک دامنی ہی جانتا ہوں، جس سے معلوم ہوا کہ علم ہے، وقت سے پہلے اظہار نہیں فرمایا۔ اور یہ تو ہو سکتا ہی نہیں کہ نبی کو حضرت عائشہ پر بدگمانی ہوئی ہو، کیونکہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو عتاباً فرمایا لولا سمعتموه ظن المؤمنین والمؤمنات، یعنی مسلمان مرد عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک گمانی کیوں نہ کی، فوراً کیوں نہ کہا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے؟ پتہ لگا کہ نزول برات سے پہلے ہی مسلمان پر نیک گمانی اور واجب بدگمانی حرام تھی۔ نبی علیہ السلام حرام سے معصوم ہیں تو آپ بدگمانی ہرگز نہیں فرما سکے۔ ہاں، آپ کا فوراً یہ فرمانا ھذا افک مبین آپ پر واجب نہ تھا، کیونکہ آپ کے گھر کا معاملہ تھا۔ اگر حضور فرما دیتے کہ ہماری بیوی پاک و صاف ہے تو لوگ کہتے اپنے گھر کی بات ہی اس لیے صفائی پیش کر دی، اور جو قرآن کی آیت نازل ہوئی وہ رک جاتی۔ اس میں مصلحت تھی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہنا، کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قرآن کی آیت نازل ہو جائے، اور آیت نازل بھی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ کے شان میں تو رہی پریشانی اور اتنا سکوت، یہ کیوں؟ پریشانی کی وجہ معاذ اللہ لا علمی نہیں۔ اگر کسی عزت عظمت والے کو غلط الزام لگا دیا جائے اور وہ خود جانتا بھی ہو کہ یہ غلط الزام ہے، پھر بھی اپنی بدنامی کے اندیشے پر پریشان ہوتا ہے، اور لوگوں میں اس کا افواہ کا پھیلنا ہی پریشانی کا باعث ہوا۔ اگر آیات کے نزول کا انتظار نہ فرمایا جاتا، پہلے ہی سے عصمت کا اظہار فرما دیا جاتا،
تو منافقین کہتے اپنے اہل خانہ کی حمایت کی اور مسلمانوں کو تہمت کے مسائل تو نہ معلوم ہوتے اور پھر مقدمات کی تحقیقات کرنے کا طریقہ نہ آتا اور صدیقہ کو حضرت عائشہ صدیقہ کو صبر کا وہ ثواب نہ ملتا جو اب ملا۔ اس تاخیر میں صدہا حکمتیں ہیں۔ تو یہ تو مسئلہ عقائد کا ہے کہ نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے۔ اس گندگی سے مراد گندگی زنا ہے، یعنی نبی کی بیویاں زانیہ نہیں ہو سکتی، ہاں کافرہ ہو سکتی ہیں۔ کفر سخت جرم ہے مگر گھناؤنی چیز نہیں، ہر شخص اس سے عار نہیں کرتا، اور زنا سے ہر طبیعت نفرت اور عار کرتی ہے۔ اس لیے انبیاء کرام کی بیویاں کو کبھی خواب میں احتلام نہیں ہوتا۔ مشکات شریف میں ام سلمہ نے اس پر تعجب فرمایا کہ عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے۔ اس کی تحقیق ہم مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ رضوان کتاب شان حبیب الرحمن میں بھی ہے کہ تو کیا حضور علیہ السلام کو عقیدہ کا یہ مسئلہ بھی معلوم نہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی جوزہ انبیاء کی زوجہ پاک ہیں، اس سے یہ قصور ہو سکتا ہی نہیں۔ نیز مرض الہی یہ تھی کہ محبوب علیہ السلام کی عصمت کی گواہی ہم براہ راست دیں۔ قرآن میں یہ آیت اتار کر قیامت تک کے مسلمانوں سے تمام دنیا میں ان کی پاک دامنی کے خطبے پڑھوا لیے، نمازی نمازوں میں ان کی عظمت کے گیت گائیں۔ اب اگر حضور خود ہی بیان فرما دیتے تو یہ خوبیاں حاصل نہ ہوتی، غرض علم تو تھا، اظہار نہ فرمایا۔ لطف یہ ہے کہ یوسف کو زلیخا نے تہمت لگائی تو رب تعالیٰ نے ان کی صفائی خود بیان نہ فرمائی، بلکہ ایک شیر خوار بچے کے ذریعے پاک دامنی سے ظاہر فرما دے۔ اور حضرت مریم کو تہمت لگی تو شیر خوار روح اللہ سے اس کی عصمت ظاہر کی، مگر محبوب علیہ السلام کی محبوبہ زوجہ کو الزام لگا تو کسی بچہ یا فرشتہ سے عظمت کی گواہی نہ دلوائی، بلکہ یہ گواہی خود خالق نے دی۔ اس گواہی کو قرآن جز بنا دیا تاکہ یہ گواہی ایمان کا رکن بنے اور مخلوق کو حضور علیہ السلام کی محبوبیت کا پتہ بھی چلے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ایک جہل ہے، ایک نسیان ہے، ایک ذہول ہے۔ جہل نہ جاننا اور نسیان جان کر حافظہ سے نکل جاتا ہے، تو ذہول یہ ہے کوئی حافظہ میں ہو مگر ادھر توجہ نہ جائے۔ ایک شخص نے قرآن نہ پڑھا، دوسرے نے حفظ کر کے بھلا دیا، تیسرا شخص حافظ کامل ہے، اگر کسی وقت کوئی آیت اسے پوچھی جائے نہ بتا سکا تو توجہ نہ رہی، تو پہلا تو قرآن سے جاہل، دوسرا ناسی، تیسرا زائل ہوا۔ انبیاء کرام کو بعض وقت کسی خاص چیز کا نسیان ہو سکتا ہے مگر بعد میں اس پر قائم نہیں رہتے ہیں۔ قرآن کریم سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے فرماتا ہے فنسیا ولم نجد لہو عزما، وہ بھول گئے، ہم ان کا قصد نہ پایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر لوح محفوظ پر تھی، یہ تمام واقعات پیش نظر تھی، مگر ارادے الہی کی کچھ مدت کے لیے نسیان ہو گیا۔ قیامت میں شفیع کی تلاش میں سارے مسلمان، جن میں محدثین، مفسرین، فقہا، شفیع سب ہی ہیں، انبیاء کرام کے پاس جائیں گے۔ آپ شفاعت فرما دیں، وہ شفاعت تو نہ کریں گے اور نہ ہی شفیع المجرمین کا صحیح پتہ دیں گے۔ خیال سے فرما دیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہاں جاؤ، ابراہیم کے پاس جاؤ، موسیٰ کے پاس جاؤ، عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ حالانکہ دنیا میں سب جانتے ہیں کہ قیامت میں شفیع المجرمین حضور رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہیں۔ جیسے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ اس سے پہلے واقعہ یوسف سے بے پرواہ تھے۔ غافل فرمایا، جاہل نہ فرمایا۔ غافل وہ ہے واقع علم میں ہے مگر ادھر دھیان نہیں۔ گلستان میں فرماتے ہیں کسی نے یعقوب علیہ السلام سے پوچھا
کہ آپ نے حضرت یوسف کے کرتے کی خوشبو مصر سے تو پائی مگر کنعان کے کنویں میں رہے تو آپ کو معلوم نہ کر سکے؟ جواب دیا کہ ہمارا حال بجلی کی تڑپ کی طرح ہے، کبھی ظاہر بھی کبھی چھپا ہوا۔ قرآن کی آیت سے معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کو علم تھا ماہ کنعان میں مصر میں تجلی دے رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَعَلَمَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مجھے خدا کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں نہیں معلوم۔ سبحان اللہ۔ تفسیر روح البیان میں پارہ 12 زیر آیت ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ میں رب تعالیٰ کو اپنے پیاروں کا رونا بہت پسند ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اتنا روئے کہ نام ہی نہیں نوح ہوا، نام ہی ان کا نوح پڑ گیا، یعنی نوحہ کرنے والا، گریہ زاری کرنے والا۔ یعقوب کے رونے کے لیے فراق یوسف ظاہری تھا، ورنہ ان کا رونا بلندی درجات کا سبب تھا، لہٰذا ان کا یہ رونا تو حضرت یوسف سے بے خبری کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ المجاز قنطرۃ الحقیقیہ کہ عشق لیلا نیست ای کار منست حسن لیلا کمس رخسار مسست، کہ انبیاء کرام کو مصر میں بنیامین کو مصر میں حضرت یوسف نے ایک حلیہ سے روک لیا۔ بھائیوں نے آ کر قسم کھائی، قافلے والوں کی گواہی پیش کی تو بنیامین مصر میں شاہی قیدی بنائے لیے گئے، مگر بل سولت لکم انفسکم امرن، کہ نفس نے تمہارے ہیلا سکھا دیا، یعنی یوسف کو بھی مجھ سے میری اولاد نے ہی جدا کیا اور بنیامین کو بھی میری اولاد یعنی یوسف نے ہی ہیلا سے ہی روکا، جیسے معلوم ہوا کہ اصل واقعہ کی خبر ہے۔ پھر ظاہری مصر میں یعقوب کے 2 فرزند رہ گئے تھے، ایک تو بنیامین، دوسرے یہودا، مگر فرماتے ہیں کہ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں کو مجھ سے ملائے۔ 3 کون ہیں؟ تیسرے یوسف علیہ السلام ہی تو تھے۔ جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو سے گھر بند کر کے بری خواہش ظاہر کرنا چاہیے تو اس بند مکان میں یعقوب حضرت یوسف کے پاس پہنچے اور دانت تلے انگلی دبا کر اشارہ کیا، ہرگز نہیں، اے فرزند یہ کام تمہارا نہیں، تم نبی کے بیٹے ہو، جس کو قرآن نے فرمایا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّي، بمعنی زلیخا کا قصد کر لیتے اگر رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ یہ بھی خیال ہے کہ برادران یوسف علیہ السلام نے خبر دی کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ آپ قمیص اور بھیڑیے کی دونوں عبارتوں سے معلوم ہوا کہ حضور کو علم غیب کیا کہنا۔ خبر سے ان کا جھوٹا ہونا معلوم ہو گیا تھا کہ بھیڑیے نے عرض کیا ہم پر انبیاء اکرام کا گوشت حرام ہے۔ دیکھو تفسیر خازن روح البیان سورہ یوسف۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کی تلاش میں جنگل کیوں نہ گئے؟ معلوم ہوا کہ باخبر تھے مگر رازدار تھے، جانتے تھے کہ فرزند سے مصر میں ملاقات ہوگی، اس طرح یوسف کو بہت سے موقع ملے گا، مگر والد کو اپنی خبر نہ دی۔ معلوم ہوا کہ حکم تھا انتظار کا، تو کنعان یوسف کو بہت سے کنعان سے بیٹھے ہوئے یعقوب نے اپنے فرزند کی ایک بات تو دیکھ لے، مگر حضور علیہ السلام اپنی طیبہ طاہرہ صدیقہ کی بیٹی حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ کے حالات سے بے خبر ہو؟ اللہ اکبر، ایسا نہیں۔ تو دیکھ لیں حضور علیہ السلام اپنی طیبہ طاہرہ صدیقہ کی بیٹی کے حالات سے بے خبر ہوں، مگر جو رب کے ان کو اتنا دیتا ہے طاقت ضبط بھی دیتا ہے، دیکھتے ہیں مگر بمرضی الہی راز فاش نہیں کرتے کہ اللہ اعلم حیثکم یجعل رسالتہ۔ ہماری تقریر اگر خیال میں رہی تو بہت مفید ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو اپنے نبی سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔